السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، محمدا عبدہ ورسولہ، صلی علی محمد وعلی۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ واجب التکریم حاضرین کرام، اج دا خطبہ صرف اس رسالے دے بارے ہے۔ یہ رسالہ کئی مدت کی کوشش تو بعد شہر دے علماء نے مرتب کیتا، میرے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور پورا زور لگا کے کئی مدت تو میں پتا سی بھی لگے ہیں بڑے بڑے، مگر ہمت دا حال ہے ابھی لکھ بھی نہیں سکے بھی کن لکھا کن چھاپیا، ایک ہمدرد کے قلم سے۔ تھلے خصوصی کاوش محبان صحابہ رضی اللہ عنہ، چھاپنا کون؟ السنت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی سر پیر نہیں بھی کتھے کتھے نہیں، مگر میں سارے جاننا بھی کون ہے۔ خلاف میرے خطبات اسحاق سے چند اہم اقتباسات اور ان کا تجزیہ پورا میں نشان کیتے بچوں کو دے دوں گا، یہ پڑھن اور انہوں اگر کوئی شاید ضرورت ہوئے سمجھن دی تو میرے کو سمجھ لین۔ میں صرف چند باتاں جڑیاں کھلیاں غلط انہوں کی نشاندہی کروں گا۔ بین فقیہان شہر نے مل کے جہاد کیتا تے حال ہے اب جڑیاں کھلا گلاں انہوں کا بھی پتہ نہیں۔
اور انہیں مان نہ لکھیا بھی مولوی ساک جاہل آ سوئے حفظ دا مریض ہے وہ حافظہ نہیں ٹھیک ہوا یوں کوئی گرا نہیں ہے۔ میں نہ اپنے دوستوں نے وہی پڑھوں گا جڑا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جدوں جہاد واسطے گیا سی پھر خانہ نے غداری کی، پٹھان دشمن ہو گئے، زہر دیتی، تو سید احمد صاحب نے اس ویلے جڑا پڑھیا اور اللہ تعالیٰ دے رسولاں اور نیک بندیاں دا یہ اسوا برا نہ کہن کسی نہ انہاں دی کوئی بدخائی کرن بنا تے اللہ عذاب نازل کرے، توبہ ساڈے بھائی ہے مگر طریقہ کوئی نہیں، بجائے علم دے ایویں نہ شودیاں گلاں کرنیاں تے بدنام کرن دی کوشش کرن۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اسے پڑھ دے، ہر کے مارا رنج دادا راحت بشیار باد، کہ جنہاں بھی سانوں دکھ دا بہ جانا کیوں بول دے، ہر کے مارا رنج دادا راحت بشیار باد، بڑی وڈی گل ہے، اور صرف اللہ دے پیغمبرے کردے رہے یا انہاں دے نائب یہ کر دے، کون ہے بولتا جڑا ہر کے مارا رنج دادا راہ تش بشیار باد، بڑی عمدہ دعا کہ جڑا بھی سانوں دکھ دینا انہوں اللہ تعالیٰ بڑا آرام پہنچاوے، ہر کے مارا دشمن دار ایز دود یار باد، جڑا سارے نال دشمنی کردا اللہ تعالیٰ دا ساتھی ہوئے، دوست ہوئے، دی مدد کرے، ہر کے اندر راہ ماں خارے نہادت دشمن، ساڈے رستے دشمنی پاروں جڑا بھی کنڈا رکھدا دکھ دینا چاہتا، ساڈی دعائی ہر گلے کز باغ عمرش بشکت بے خار باغ، وہ دے باغ جڑا بھی پھول کھڑے انہوں کنڈا نہ ہوئے، کوئی دکھ نہ پہنچے۔ میری دعائی ہے بھی میرے دینی بھائی اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر نہ رکھے، مینوں بھی رکھے، اور سانوں سارے سیدھا رستہ سجائے اور اتنے چلن دی توفیق دے، مگر یہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد کوئی نہیں کی کہ خواہ مخواہ میں شوشے چڑھنے غلط گلاں کرنے۔ تو ایسیاں باتاں جڑیاں بالکل ہی غلط نہ جنہاں دے وچ چوں چراں دی گنجائش نہیں، انہاں چ ایک مولانا لکھیا کہ مولوی اسحاق نے صحیح بخاری دے حوالے نہ اور ایک کہہ دیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں کاغذ قلم منگیا تو وہ حضرت عمر دا تذکرہ کیتا کہ حضرت عمر بھی اس مجلس سی، اور انہوں نے کیا کہ رسول اللہ تکلیف بڑی ہے قرآن تھوڑا، حضرت عمر دا وچ ذکر کیتا کہ اس مجلس موجود سی، حالانکہ آندے صحیح بخاری جہاں نام نشان ہی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتھے سی۔ اور دوجا وہ چاہتا بھی اہل البیت نے اختلاف کیتا، جھگڑا جڑا کیتا نا ملیائی ہے جنال اہل البیت نے اختلاف کیتا، یہ مولوی صاحب نے دوجیاں دے ذمہ پاتا، حد ہو گئی یار، 7 مقام ہے صحیح بخاری دے جتھے واقعہ، کسی جگہ حضرت عمر دا نہیں بھی ذکر، کسی جگہ صاف ہے۔ ہوں سارے حوالے دینداراں تے دی گل مک جائے، صرف مختصر ہی تواڈے سامنے پڑھنا کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے تمہیں صحیح بخاری دا بھی نہیں پتہ، اور بچے نے دسیا ہوں طالب علم میں جب ایک عالم نے دسیا دے سارے دے تسی اٹھے جے مولانا مقابلہ کرنا، انہیں آخیا یار یہ تو بڑی غلطی ہوئی، انہیں آخیا کڈو ہاں بخاری شریف، ذکر نہیں ہوتے حضرت عمر نے اتنے موجود سی۔ میں صحیح بخاری شریف 7366 نمبر یہ تو پڑھنا، ورنہ 7 مقامات امام بخاری نے واقعہ لکھا۔ ان ابن عباس قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، صاف لکھا کہ جدوں رسول کریم علیہ السلام دا آخری وقت آیا کہ اس ویلے نبی علیہ السلام دے کمرے بہت لوگ سی جنہاں حضرت عمر بھی سی۔ قال حلم اکتب لکم کتاب لن تظنوا بعد، ایک کاغذ قلم دے قصیاں دی نہیں اتنے بحث ہونی، ہو چکیاں بہت میرے خطبے، صرف انہاں دے دیانت اور علم دا دسنا بھی اس علم نہ تسی میرے خلاف کتاباں لکھ دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا دیاؤ ایک لکھن دا سامان، میں تمہیں لکھا دیاں لن تضلوا بعد، اس لکھے تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے رستے سے رہو گے۔ قال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکھیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب الوجہ، حضور نے ایسے بہت تکلیف ہے، وعندکم القرآن، کہ تواڈے کو نبی علیہ السلام دا دتا قرآن ہے گا، حسبنا کتاب اللہ، وہ اللہ دی کتاب ہی سارے لیے کافی ہے۔ وقت تلف اہل البیت واختصم، اتنے پھر جھگڑا ہو گیا اہل البیت نو لے کے، ایک یہ گل بھی حضرت عمر رضی اللہ وچ ہے، وہ بھی نہیں انہوں نے پتا بھی صحیح بخاری دے وچ ہی لکھا ہے، مسلم شریف چی ہے، مسلم جتھے جتھے واقعہ حضرت عمر رضی اتنے موجود، انہوں نے یہ پہل کی حضور نو تکلیف ہے قرآن کافی۔ اگے آیا بھی گھر والوں دا اختلاف ہو گیا،
مولانا میں جاننا بھی وہ یزید نو رحمت اللہ علیہ آندے حضرت علی اور امام حسین دے دشمن ہے، اس تو بڑے خوش ہوئے اہل البیت دا آیا بھی انہوں نے اختلاف، اہل البیت نبی پاک علیہ السلام دے گھر والوں بنا دیتا، انہوں نے اختلاف کیا۔ حالانکہ اتنے اہل البیت تو میں پڑھنا بھی مراد ہے جڑے اس کمرے سی، پاویں آپ بے کرتے سی پاویں وہ جڑے اس گھر چ موجود سی انہوں نے اختلاف کیتا، مگر یہ سب کچھ نظر انداز کر کے نا دشمنی چنے ہوئے، جھگڑا ہو گیا۔ فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم، کچھ کہن بھائی جو کچھ نبی علیہ السلام آندے کاغذ قلم دیو، حضور علیہ السلام تحریر کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لن تضلوا بعد، کیسی بڑی گل ہے کہ حضور آندے میں تحریر لکھ دیاں بات گمراہ نہ ہو۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، کہ کچھ جڑے سی وہ حضرت عمر والی گل ہی کہن کہ قرآن ہے گا حضور نوں تکلیف ہے کی لکھاؤنا۔ فلما کس اکثر اللغت والاختلاف عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں شور بہت کر دیتا تو جھگڑا بہت کیتا حضور دے سامنے، تو آپ نے پھر غصے نہ فرمایا قوم والے میرے کو چلے جاؤ۔ اور دوسری جگہ جتھے نا 6 مقام انہوں دے وچے پڑھو کہ آپ نے کہا ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی دے سامنے جھگڑا کرنے دا کوئی حق سی؟ میں خدا دا رسول ہاں، میں کیا نا تسی جھگڑا کر دے جی نا شور کیتا۔ قال عبید اللہ فکان ابن عباس یقول ان رضیت کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یقبل ذلک الکتاب من اختلاف لغت۔ تو عبید اللہ راوی بیان کرتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑے رسول اللہ کے چاچے دے لڑکے سی، جنہیں سارا منظر دیکھا، وہ آندے سی یار اس تو بڑی بھی کوئی قیامت اسلام تے آنی تے تو بڑا کوئی حادثہ ہونا کہ پیغمبر خدا نے ایک شاید لکھنی شروع کی، ارادہ کیتا تو شور و غل کر کے وہ ٹوٹا اٹکاتا، کیا بہت بڑی مصیبت اسلام تے آئی۔ اے صحیح بخاری پڑھی میں 60 جگہ تے لا بیان ہے، یہ بارے لکھا کہ مولوی صاحب کیویں آندا حضرت اتنے ہے گا سی ایک بخاری شریف کوئی نہیں۔ اے شکر ہے کہ طالب علم نے دسیا جدوں ایک عالم نوں بھی عالم ہے تہاڈا بڑا، تو کہن لگا یار یہ تو بڑی غلطی ہوئی، غلطیاں ہی پڑھیاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ بالکل اتنے موجود سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا کیا نا کہ اہل البیت دا اختلاف ہو گیا تو حضور دے گھر والے جھوٹ بول، اہل البیت جڑا فل بیت چلے جا، وہ کمرے جننے موجود سی اس سارے اہل البیت کمرے والے۔ 13ویں جلد سی فتح الباری اور صفحہ 336 سی، یہ حدیث نمبر 7366 جی میں تھوڑے بھن 7366۔ اے دوسرا مقام بھی ہے، یہ بارے بھی کیا بے کوئی گل نہیں ایویں اللہ اکبر۔ اہل البیت کہ اہل بیت دا اختلاف ہو گیا، بڑے خوش ہوئے وہ یزیدی مولوی کہ رسول دے گھر والے ہی سی، نہ اتنے وہ گھر والے نہیں کمرے جنہیں لوگ موجود سی۔ اے سمجھو فتح الباری ہے 8ویں جلد ہے، اور یہ حدیث نمبر 4432 ہے، اتنے بھی وہ قصہ کہ نبی علیہ السلام کے گھر اس طرح رولا ہو گیا۔ فلم اکثر لغوا والاختلاف قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں شور بہت کیتا نا تو رولا بہتا پاتا تو حضور نے آخیا میرے کو اٹھ کے چلے گا، یہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا حق کوئی نہیں۔ یہ شرح کر دیں 8ویں جلد اور 135 نمبر۔ فاختلف اہل البیت اے من کانا فی البیت من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آندا جڑا اتنے آخیا نا کوئی گھر والوں کا جھگڑا ہو گیا، اتنے جڑے اس کمرے جو رسول اللہ دے اصحاب سی انہوں کی گل ہے، نبی علیہ السلام دے جڑے گھر والے جنہوں عام اہل بیت نے انہوں کا قصہ نہیں، انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیتا، صحاب جڑے اس کمرے سی وہ اس اہل البیت سی، اس کمرے والے سی۔ اے سمجھو 135 صفحہ 8ویں جلد، اور اتنے حدیث دا نمبر جہد بحث آئی ہے 4431 4432۔ اے نمونے دے طور ایک پڑھیا، اینا مشہور قصہ بخاری پڑھی ہے، علماء بنے مینوں مرتد بناؤ دے بے کافر ہو گیا تو دین تباہ کری جاندہ۔ حالانکہ میں اللہ دا شکر گزار ہیں اور اتنے لکھ لکھ اللہ دا شکر کرنا، مینوں آسٹریلیا تو لے کے نا سویڈن ناروے تک دنیا آخری ہے، میں جدن دا تیرا بیان سنیا سانوں نیند نہیں آؤں جد کہ سننا نہیں۔ اسی اپنے ماپیاں بھی بھیجا تو انہاں ماواں بھی آخیا بھائی جس گھروں رہندا اتنے خدا دی ہزار رحمت ہے، یہو جہا دین بھی بھی نہ کوئی کافر ہے نہ بے دین، سب سارے بھائی ہے، سارے سارے اسلامی گروہ۔ سمجھدا فرق ہے، کسی نے کوئی سمجھدا سی کیوں آکھی کہ بریلوی کافر ہے، شیعہ کافر، دیوبندی کد تو کافر ہے، اذاناں دیندے ہیں، نمازاں پڑھدے، کعبے جاندے ہیں، پھر سمجھ کہ جو کسی غریب نو پتہ لگا اتنے لگا، کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا نہ یہاں چ کوئی کافر ہے۔
غلط ہو سکتا ہے گل نہیں صحیح، کافر نام دی کوئی شاید۔ اللہ اکبر۔ یہ جے کاغذ قلم دے کسے لی تھوڑا جا پڑھیا، 7 جگہ ہے صحیح بخاری دے اندر۔ پھر لکھ لیا کہ مولوی صاحب نے آکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کے اس روایت میں حضرت عمر کے وہاں موجود ہونے کا ذکر نہیں ہے، البتہ اہل بیت کے موجود ہونے کا ذکر ہے۔ 42 صفحے تو اس مولوی صاحب کا پڑھ، عجیب دین ہے لوگوں نے بنایا۔ اور بھی مثالاں اس طرح دی دتیاں، بیاہ گل ہے تا گل بالکل دین ملا فی سبیل اللہ فساد دی طرح دی شد۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ بعض ہو رہی باتاں کہیں کہ آ بھی چیز انہاں دی غلط ہے، آ بھی چیز غلط ہے، غلط ہوئے تو کوئی بڑی گل نہیں، یہ کوئی عجیب نہیں بات۔ جہاں یہ دعویٰ کردا نا میں غلطی نہیں کردا، خدا ہون دا مدعی، یہ صرف خدا دی شان ہے، لا یسو ولا ینسا، نہ مغالطہ لگتا نہ بھولتا، انسان دا کی گل بھول جاندی، مگر وہ طریقہ ہونا چاہیے پیا نہیں تہاڈی گل ٹھیک، بسم اللہ، نہیں ٹھیک تو انہوں درست کر دی، مگر جھوٹ بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ باغ فضق میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی نے کہا کہ پہلے تم لوگ ابو بکر اور مجھے خائن اور ظالم کہتے تھے، اب تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہو۔ مولانا نے یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں حضرت عمر رضی کا یہ مقولہ تم ایک دوسرے کو خائن کہتے ہو قطعاً مذکور ہے، ایویں ترلے لانا دی گل۔ حالانکہ صحیح مسلم تک جدوں حضرت عمر رضی کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس چاچا بھتیجا پھر عدالت گئے، انہوں نے آخیا وہ زمیناں جڑیاں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ نے نہیں سی دتیاں فرد کہ وہ سانوں دے دیو۔ انہوں نے سن کے گل آخیا بھی وراثت تے کوئی نہیں، مگر تسی رسول اللہ دا خاندان دے اگر انتظام کرنا چاہتے تو میں تواڈے حوالے کرنا، انتظام بھی حد تک متولی بن جاؤ، ملکیت نہیں ہے۔ بعد حضرت علی رضی نے قبضہ کر لیا، انہوں نے حضرت عباس میں بے دخل کرتا، پھر دوبارہ دونوں آئے تو اتنے پہلا وہی گل ہے جڑی میں لکھی کہ حضرت عباس نے آ کے آخیا کہ میرے اور اس ظالم تے جھوٹے تے خائن تے عاصم کے درمیان 4 گالاں کڑیاں بھتیجے نوں۔ اس وقت حضرت عمر رضی نے آخیا اتنا ہی تسی ابو بکر کو آئے سی، انہوں نے بھی فیصلہ یہ کیتا جو میں کیتا، تسی یہ 4 گالاں انہوں دیندے سی، عاصم ظالم کاذب اور خائن کیندی، ہن یہ آپس کہن دے وچ ہے دے ایسے صحیح مسلم نہیں آئی، مگر حوالہ میں تمہیں دیتا جتنے بھی مقاضی دا بیان ہے، اور یہ ہے کہ حضور دا وارث کوئی نہیں۔ اور بات کیا میں فیصلہ کیتا تو مینوں بھی تسی یہ آندے جی کہ تو ظالم ہے، کاذب ہے، عاصم اور غادر ہے، فیصلہ ساڈا برحق ہے، ہن بھی تسی یہ کرنا جے انتظام تو کرو ورنہ میں واپس لے لوں گا۔ پھر حضرت علی رضی نے سپرد کرتا، بعد انہوں کے خاندان چلتا رہا۔ یہ لفظ وچ ہی صحیح مسلم تے موجود ہے، جو مینوں اور ابو بکر نوں کہندے جو ہن آپس تسی ایک دوسرے نوں کہن رہے جے ظالم عاصم غادر خائن۔ اللہ اکبر۔ ایک کیا بے مولانا نے لکھ دیتا کہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعات لکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ داڑھی کٹھاؤندے سی، ابو ہریرہ کٹھاؤندے سی، اس تے لکھیا کہ مولانا نے آپ ہی من لیا کہ ضعیفہ ہے، ضعیفہ جو لکھی ہے اس تو ضعیف ہے۔ علم تے رونا آندا، بنی علم دان باباد رون آندا کہ محدث بنے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ ضعیف ہے، جڑیاں روایتاں دے بحث ہے وہ ضعیف ہے، اگے درمیان جو بحث دے دوران بہت صحیح حدیثاں آؤندیاں، قول آؤندے وہ ضعیف ضعیف کوئی نہیں ہوندے، بحث کر رہی ہوندی کہ آہ روایت کمزور ہے اور اس پاروں کمزور ہے، اگے صحیح دیتیاں میں انہاں تواڈے سامنے پڑھ دیا، 5ویں سمجھو جلد ہے۔ پہلا رسول کریم علیہ السلام دا فرمایا کہ آپ نے فرمایا اپنی داڑھی بھی کٹیا کر تے سر دے وال بھی کٹیا کر۔ حضرت جابر دی روایت ہے، انہوں کیا کہ نہیں ہے ٹھیک، یہ ابو مالک النخعی ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس روایت نوں کرنا۔ اور اگے لکھ دیں نام ثابت ذالک من بعد سلف ولیکن متیسر منہ، یہ 375 تو لے کے کئی صفحے یہ علماء تک پہنچا دیو کہ ضعیفہ پڑھی ہوندی تمہیں پتہ ہوندا کہ اتنے کھڑیاں گلاں بھی ہیں کہ حضور تو ثابت نہیں، مگر ثابت ذالک من بعد سلف، بعد سلف صالحین تو ثابت ہے کہ داڑھی کٹاؤندے سی اور کہیں دے ولیکن متیسر منہ، اور وہ تو جڑیاں ہن مینوں وقتی طور تے ہاتھ آئیاں وہ میں لکھ دینا۔ وہ پھر حضرت ابن عمر دا لکھیا، حضرت ابو ہریرہ دا لکھیا، حضرت عبداللہ بن عباس دا لکھیا،
اے سمجھو 5-7 صفحے یہ لکھے وفی حاضل آثار صحیح آدھے یہ جڑیاں صحیح روایتاں یہاں چ پتہ لگا کہ داڑھی نو کترا سکتا یہ ٹھیک ٹھاک بھی کرا سکتا کان امر معروف سلف آدھے اینیاں روایتاں میں تمہیں دتیاں صحیح پتہ لگا کہ کٹاؤنا اور ٹھیک کرنا سلف معروف سی ایک گم شے نہیں سی صحابہ کرام دی اولاداں کٹاؤندیاں سی خلاف لظن بعض اخواننا من اہل الحدیث آندا جو کچھ ساڈے بعض اہل حدیث پائی کر دینا یہ الٹ کر یہ تشا الذین یشددون فی الاخذ منها یہ آندے نہیں جی یہ وارڈ بھی نہیں کراؤنا آندے ایویں تشدد ایک بھی سلف جو ایسا نہیں لبا صحابہ اور تابعین جڑے کٹاؤندے نہیں اے 7-8 صفحے دی بحث ہے اینوں پڑھن دی بجائے نہ کہتا ضعیفہ جو لکھیاں وہ جڑی روایت ضعیف ہے ہو رہا ہے جڑی ہیڈنگ ہے جڑا اگے انہوں نے کہا سلف تو ثابت ہے صحابہ اور تابعین تو بیا کٹاؤندے اے سمجھو 5ویں جلد اور یہ حصے جڑے نے انہوں نوٹ کر لینا جی 375 تو لے کے 380 تک یہ ہوئی بحث جڑی چل اس تو ضعیفہ کھول کے ویندے پتہ لگتا نا یہ جڑا نا میں کیا بھی صحابہ کرام کرو یہ ضعیف ہے وہ تو آندے سارے آثار صحیح ہے اور یہ ثابت چیزاں اللہ اکبر اگے کیا کہ مولانا نے جھوٹیاں حدیثاں بھی لکھیاں جڑیاں ضعیف ہیں اے موٹے موٹے دسی جانا وقت ضائع نہیں کرنا کہ سود خور جڑے انہوں دے بارے رسول کریم علیہ السلام دا انہوں نے آکھیا کہ سارا تو معمولی گناہ ہے کہ کوئی اپنی ماں نہ زنا کرے میں اپنے خطبے آکھیا انہوں آندے لو جی توبہ توبہ آیا یہ ضعیف ہے اپنا زور لایا اے صحیح اور جامع صحیح اور زیادہ تھی علامہ المانی صاحب دی اور وہ پہلی جلد ہے اور یہ ساریاں اکھاں کٹھیاں کر کے دسیا الربا اسنان و سبون بابن کہ 72 گناہ ہے سود دے ادنا مثل پیان رجل انہاں سارے تو ادنا یہ ہے کہ کوئی حرامی اپنی ماں نہ بدکاری کرے اسے تو اللہ نے اللہ رسول نے جنگ آکھیا وین ارب الربا استطارت رجل فی عرض اخیہ اور سارے تو بڑا سود یہ ہے کہ اپنے کسی دینی پائی دی عزت تے حملہ کرے مال دا سود وکھرا مگر ایک مسلمان پرا تے تہمت لاؤنی انہوں بدنام کرنے کی کوشش کرنی صحیح ہے نبی کتاب دا یہ 3536 نمبر تے اگے پھر لکھیا الربا اسنان و سبون بابن الربا ثلاثۃ و سبون بابن 73 باب ہے ایسا روا مثل ان کے رجل امہ ادنا یہ ہے کہ آدمی اپنی مانا بدکاری کر لے یا 3537 صحیح 3538 یہ بھی صحیح اگلی بھی 3539 تے 3540 پڑھنا پڑھانا کچھ نہ مولوی اسحاق دے ویر پیر اور ساری کتاب دا نچوڑ ہے وہ لوگ انہوں علامہ کہن لگ پے انہوں منن لگ پے مشہوری ہوندی جاندی ہے یار اور مفت ونڈیا ہے تھان تھان جا کے ونڈیا مکتبیاں نوں دتا پے لوگاں نوں دیو اے مولوی اسحاق دا رستہ روک حالانکہ نہ مولوی اسحاق انہاں دے جلسیاں شرکت چاہوندا نہ کسی اشتہار تے نہ چاہوندا کوئی میں نہ دلچسپی صرف یہ ہے بے دین صحیح پڑھیے کہ دین لوگاں نوں دس غلطی ہوگی بالکل سر متھے تے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مگر آ طریقہ کوئی نہیں پھر لکھ دے کہ مولانا نے ایک مسئلہ ایسا لکھیا جڑا عالم اسلام جدوں تو دنیا بنی نا ایک عالم یہ قائل ایڈا بڑا دعویٰ کرتا جی سارے جہان دی کتاباں نے پڑھیاں یہ آندے کہ رسول کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ آکھیا کہ اگر کوئی شخص دیکھدا اپنے کر کے کوئی آدمی وہ بیوی نہ زنا کر رہا تو انہوں قتل کر دے غیرت اور اگر وہ ثابت کر دے گواہ کے ذریعے واقعی ایسا ہی ہو رہا سی تو وہ خون معاف ہے اس تو قصاص نہیں لیا جا سکتا یہ غیرت دا خون ہے حضرت علی رضی بیان 4 گواہ پیش کرے ورنہ قتل ہوگا حضرت عمر نے آخیا نہیں جدوں نے اس حال سے دیکھا تو اس لیے معاف ہے اس پہ لکھا بلو جی کوئی ایک عالم بھی نہ یہ موقف نہ صرف حضرت عمر رضی بلکہ آج تک کسی بھی اہل علم نے اختیار نہیں کیا میں کہتا نا بھی یہ بیوی کا ہی معاملہ نہیں اپنی ماں نہ بلکہ کسی عورت نہ بھی زنا کردہ بندہ دیکھے کسی عین موقع تے نہ اسے ہٹ جائے وہ عدالت کا معاملہ اگر کر رہا ہے ہر مسلمان حق ہے اگر اس کو تلوار یا کوئی شاید قتل کر دے آدھے ایک قائل علم کا بھی کون نہیں افسوس ہے اے مولانا مرزا خان بریلوی کا فتاویٰ کئی صفحے انہوں نے اس مسئلے سے عربی کتاباں انہوں نے حوالے دے دے کے آخیا کہ کوئی فرق نہیں اپنی ہوئے ماں بہن بیوی یا کوئی اجنبی عورت ہے وہ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا اس بدکاری کے موقع تے ہر مسلمان حق ہے وہ ختم کر دے اگر وہ بدکاری نہیں کر رہا پہلا کو کرتا وہ پھر عدالت کا معاملہ موقع تے کردہ نظر آ جائے ہر مسلمان مرن کا حق
اے سمجھو 785 صفحے تو لے کے توڑ مولانا نے حوالے عربی 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 791 تک، اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فتاوی امداد المفتین پہلی جلد وہ جی سزاواں دے بیان یہ ہوئی، بلکہ وہ جس بے ادران دے بھی بوسا وغیرہ کر لینا ہوئے تے نہیں، مفتی صاحب نے آخیا نہیں اگر یہ بھی حرکت کر رہا تو غیرت دیتا ہے تو انہوں قتل کر سکے کسے اہل علم داری توبہ کیا ہے کسے علم دے کتاباں پڑھیاں اے شامی ہیں سلطنت عثمانیہ دے مفتی اعظم سی محمد امین ذکر بھی کیتا بنا دا محمد مگر پڑھن دی توفیق نہیں جو پڑھ کے ویکھی تھی اے سمجھو 196 197 تے یہ ہوئی بحث کہ کوئی فرق نہیں اجنبی عورت ہوئے پاویں اپنی ہوئے کردہ پھڑیا جائے تو ہر مسلمان نو حق پہنچتا اے عدالت دا معاملہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں منکر کرے کیوں برائی ہو رہی اگر پتہ ہے بھی کیتا مگر ہون نہیں ایسے کر رہا پھر نہیں پھر عدالت تک جائے گواہ پیش ہوں اے سمجھو 197 تک لو کان ما امرتی وہ یزنی بیا ما حرمی وہ متابعان قتل مات اگر دیکھے نا کوئی آدمی میری بیوی نہ زنا کر رہا یا میری حرام ملی عورتیں ماں پینا وغیرہ نہ تو یہ بھی سمجھے بھی عورت بھی نال ہی ہے تو دونوں قتل کر سکے انہوں نے ختم کرے اگے پھر لکھ دے بھی جڑا اصل گانا ہوئے ہی ہے بھی پاویں اپنی بیگانی ہوئے یا نہ ہوئے وردہ فی النہر بما فی البزدادیہ وغیرہ من التسویہ بین الاجنبیت وغیرہ پاویں اپنی ہوئے پاویں اجنبی عورت ہوئے موقع تے کردے نوں قتل کرن دا ہر مسلمان دا حق ہے اگر وہ ہن موقع تے نہیں کر رہا پھر نہیں پھر عدالت چلے وہ معاملہ جائز گوام اے تیسری جلد حاشیہ ابن عابدین الشام صرف دکھاؤنا یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں تو مطلب ہے اور ایک یہ بھی لکھا کہ مولانا نے کیا حقیقت الوحی جڑی ہے حقیقت الفقہ اہل حدیثاں نے چھاپی میں وہ اسے تبصرہ کیتا بھی ادھر حدیث اور اہل حدیث جو بندیاں لکھ ماری ہے وہ بھی جھوٹ ہے اہل حدیث وہ جی گلاں کوئی نہیں کرتے انہوں نے حقیقت الفقہ بناتی اور وہ ایسے مسئلے لکھے جڑے بالکل غلط کتاب کچھ سی وہ لیے آدھے تسی رد جڑا نا وہ رد المختار دے ذریعے کیتا بھی وہ گل نہیں حقیقت الفقہ والے نے حوالہ الدر المختار دا دیتا الدر المختار جڑی وہ ہے الدر المختار سے ہے تو کھا جو تھوڑے سامنے پڑھ دیں الدر المختار کی جو ہوئی غلط بات کہی صاحب حقیقت الفقہ نے بالکل سچی بات سی مسئلہ یہ سی الدر المختار والے بھی لکھا علامہ شامی بھی اتنے حاشیہ چڑھایا کہ جڑے فرقے نو اسی اہل سنت سمجھنا کہ گمراہ ہے انہوں سے ایک معتزلہ فرقہ بھی پڑھے لکھے لوگ جڑے انہوں جانتے مامون رشید دے زمانے جڑا خلق قرآن دا مسئلہ سی وہ معتزلہ دا اٹھایا بڑے عالم سی بہت چھوٹے موٹے نہیں سی مگر انہوں نے مسئلے نو غلط سمجھے وہ لکھا سی بھی نکاح انہوں نال بھی جائز ہے مگر انہوں نے لکھا بھی نہیں یہ نکاح وغیرہ جڑا نا کتاب والا دا جائز نہیں ہوں کڈ کے ویکھو بھی اتنے لکھا اصل کتاب کی جائز نہیں جس تو میں کیا یہ کتاب جھوٹھی ہے یعنی اصل کتاب یہ ہے کہ جائز ہے انہیں لکھا نہیں وہ کتاب والا جائز نہیں معتزلہ نہ سمجھو 314 صفحہ اور دوسری جلد و پھر نہر تجوز و مناقات المعتزلہ کہ معتزلہ گروہ دی عورت یا مرد نال نکاح جائز ہے یہ جائز نو لا نہ کے کہ نہیں جائز ایسا بنا اپنے کو گل کر لی جائز ہے اور نال بڑی پیاری بات کہی جڑی میں ساری دنیا نو پہنچاتی کہ اللہ دے فضل نال مسلمانوں دے دل ٹھنڈے ہو گئے کہ کافر تو تو کوئی نہیں جو آندا کافر وہ بے ایمان ہے لأننا لا نکفر احدا من اہل القبلہ اس تو نکاح جائز ہے بھاویں انہوں دے مسئلے سارنا جدے ہیں جڑے لوگ قبلے نو منہ کر کے نماز پڑھتے اذاناں دیندے اسی انہاں تو کسے نو کافر نہیں آندے وہم وقع الزام فی المباحث اے ہور بڑی پتے دی گل ہے کہ جے بعض کتاباں چ آ جاندے نا شیعہ کافر ہے معتزلہ کافر وہ آندے الزام نا اسی الزام دینے انہوں نے بھی تہاڈیاں گلاں تو یار نتیجہ نکلدا مگر وہ نہیں اپنے ذمے لیندے الزام ہور شے التزام ہور ہے اسی آنے بڑے بھی لوگ شرک کردے یہ ساڈا انہاں تے اعتراض ہے تہاڈیاں گلاں دا یار رزلٹ آ نکلدا اگر وہ بھی منن پہ ہاں اسی شرک کردے کافر ہو جان وہ التزام اپنے ذمے نہیں لیندے آندے یار تہاڈا مغالطہ اسی ادب کردے ہیں تفصیلہ پاویں وہ انہاں دی صحیح ہے یا غلط ہے انہوں کو ایک تعویل ہے بہانہ ہے کہ اسی شرک سمجھ کے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ خیال اتوں تک کیتا کہ کسی دی گل چوں نتیجہ نکلنا ہو رہا وہ اسی کرتے ہیں وہ اپنے گل پا لوے بھی ہاں جی آدھے بھی وہابی لوگ رسول اللہ دے گستاخ ہے توبہ ایک وہابی منتا بھی ہاں گستاخ ہے سر لا دے کافر ہو گیا
جی آ کے یار توں کہی جانا میں کروڑ لعنت بھیجنا جڑا گستاخ ہوئے، پھر مسئلہ کی ہے ایویں زیدی ہوئی نا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پوری کتاب دا بچے بیٹھے سمجھ لی، جنہ شرک یہود اور نصارہ نے کیتا ایڈا کسی نہیں۔ مکے دے مشرک جنہوں نے انہوں دا بہت ہلکا شرک سی، وہ سمجھتے تھے چھوٹے چھوٹے بزرگ اللہ نے انہوں نے طاقتاں دیتیاں اے رب تک سانوں پہنچاؤں دے۔ مگر عیسائیاں نے کیا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم خود اللہ ہے، اتھوں تک چلے گئے۔ اور یہود نے کیا کہ عزیر ہی اللہ دا بیٹا، مگر پورا قرآن پڑھ دو کتے خدا نے انہوں نے مشرک نہیں کیا، عیسائیاں اور یہودیاں نے۔ مکے دے کیا انہوں نے اہل الکتاب ہی کیا، کٹھی آیت آؤگی لم یکن الذین کفروا، کافر سارے من اہل الکتاب والمشرکین، مشرک اور اہل کتاب۔ پھر اگے چل کے آ جانا ان الذین کفروا من اہل الکتاب۔ کھوپڑیاں کو عقل ہوے کسی دے شاگرد بن تے پتہ لگے نا، صرف کسی دے اس جرم کرنا اتنے فرض جرم نہیں لگ جاتی، یہ بھی پتہ کرنا چاہوں وہ جانتا بھی ہے بھی یہ جرم، اگر اس سمجھتا ہی نہیں بے شرکت کیوں نہ مشرک کیا جائے۔ یہود اور نصارہ ایڈا شرک کر کے کہ اللہ یہ سب کدی نہیں منتے ہوتے، پادری اور یہودی نے توبہ توبہ سر تو اڈا محل کون ہے، خدا من خدا ہے کہ خدا تعویلاں کر دے بیس رنگ تسی مننے بچ گئے، شرک دا ٹھپا نہ لگا۔ مشرکین نے اعلانیہ کیا ھذا لشرکائنا، واقعی اسی انہوں نے مننے ہیں کہ خدا دے شریک ہے، اور اعتراف کیتا۔ لزوم اور التزام دی گل علمی سمجھائی ہے، کاش پوری دنیا دے عالموں سمجھ آ جائے کہ کوئی دوسرا گروہ دے تو نتیجہ کڈے نا وہ اپنی سمجھ ہے، وہ گروہ من لوے کہ ہاں میں تسلیم کرنا واقعی یہ ہوئی ہے، پھر کافر ہوگا۔ اگر آ کے تو یار جو مرضی نتیجے کردا پھر میرا دین ایمان نہیں، میں اسلام منن والے نوں لعنت بھیجنا۔ اس تو علامہ نے لکھیا صاحب درالمختار نے کہ اسی انہوں نے معتزلہ کافر کیوں نہیں آتے، حالانکہ بحثاں اپنیاں بہت کر دیں، بھی انہوں دا عقیدہ کفر ہے، آ بھی کفر کفر، وہ آندے ہوئے الزام ہے، اسی انہوں دے گل پاؤنے ہیں، وہ نہیں ذمہ نہیں آدھے توبہ توبہ ساڈا کوئی نہیں، اسی اصل گل ضرور آنے نتیجے نہیں سانوں قبول۔ اس پر آدھے وہ کافر نہیں، اس ساری بحث تھلے تک پھر پورا صفحہ 314 اور جلد نمبر جڑی ہے 2۔ کچھ سمجھ عقل ہوندی نہیں سمجھتی پوچھ لیں گے، عبدالمختار ویکھ لے تو اتنے لات جو لکھا سی کہ جائز نہیں، وہی گل ہے جی میں نہ کہ لکھا کہ جائز ہے نکاح معتبر، گھر بیٹھے کتاباں رسالے لے کے نہ ونڈتے پھرتے، صرف بدنام کرنی میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مینوں بدنام کر کے کسی کٹو۔ اگے تسی 28 نے فتویٰ دیتا بندے کٹے مشرق مغرب میری گل پہنچ گئی، اور مسجد جی میرے بین تو پہلا فال ہو جاتی۔ تھوڑیاں نہ گلاں نے اگے کو بگڑیا، 14 سال ہر نیک آدمی دے پیچھے پیر ہے، ایک کافر ہے بے دین ہے، ہر امام نو اور نیک بندے نے دکھ دیتا تھے، مگر کچھ نہیں۔ وہ بعد لوگوں نے انہوں نے شیخ الاسلام منیا رحمت اللہ علیہ، تواڈے فتوے ہوا چھوڑ گئے۔ کچھ خدا دا خوف کرو، دین دے مطابق گل جڑی ہے انہوں قبول کرو۔ اچھا ایک یہ آخیا کہ مولانا نے کیا حضرت حمدہ دا کلیجہ کڈیا گیا، صحابہ دے نکن کٹے گئے، یہ بھی کولو یہ نے افسانہ بنایا، کوئی جنگ اس کسی نہ نہیں ہوا، کیونکہ ہند کا ذکر آ گیا نا تو لکھیا بھی ہند جاہلاں دی طرح نا، یہ بھی نہیں عقل بھی ہندا نام کی کوئی عورت ہوئی ہے۔ جی اردو پڑھے لوگ کہتے ہیں ہندا سی حضرت معاویہ دی، ہندا کتنے ہند نام سی وہ جڑا ہندوستان اس ہند کہنے ہند، مگر ہندا وہی انہوں نے علماء کرام نے ہندا آدھے نہیں، یہ جڑے دشمنان نے ہے نا حضرت معاویہ انہوں دیا گلاں کسی نے نہیں پیٹ چاک کیتا، نہ کوئی یہو جہا مسئلہ ہویا۔ اور مسئلے کا بارہ میرے جو کتاب کرنے والے کاتمہ نے کتنے غلطی لکھتی نا، بچے 1000 پروف ریڈنگ کے بعد کر انہوں نے پھٹ دے آپ 2 باری مسئلہ ایک کے جگہ لکھا، اور میم سے لام نکی یہ پا کے جی موسیٰ آندا دنیا چ مسئلہ ہے گا کہ ہے نال ہے، میم سے لام ہے مسئلہ ایک ہی جگہ 2 غلطی۔ اور صحیح بخاری کا واقعہ بھی اسی طرح پیٹ چاک کیتے نکن صحابہ کیتے، وہ بھی نہیں پتہ، یہ افسانہ یہ تو صحیح بخاری کے اندر آپ ابو سفیان نے آخیا جدوں جنگ احد جڑی سی وہ مسلمانوں تھوڑی جی ہار ہو گئی، رسول اللہ نے غار پناہ لئی، آپ بھی زخمی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، تو ابو سفیان نے پھر پہاڑی سے چڑھ کے آواز دیتی کہ تواڈے اندر رسول اللہ ہے گے؟ آپ نے کیا چپ رہو، پھر کیا تواڈے تے ابو بکر رہے گا؟ نہ جواب دے، پھر عمر نہ بولو، مڑ کے انہیں آخیا جب زندہ ہوندے جواب دیں دے، فخر نہ انہیں آخیا کہ مر گئے سارے ہوندے زندے جواب دیں دے۔ تے بعد نال جدوں نے گل کی حضرت عمر قابو چ نہیں رہے گا، دلیر اور بہادر انہوں نے آخیا ایڈی چارے بنے نے تکبر کی گل کی، انہوں نے آخیا کذبت یا عدو اللہ اب کلّہ علیکم ما یخزیک، اللہ تعالیٰ اللہ دا دشمنہ تینوں تباہ کرے تو جھوٹ بولدا، رسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں،
اللہ تعالیٰ تینوں رسوا کر لی سانوں زندہ رکھے۔ تو اسے ابو سفیان نے کافر سے او لو حبل نعرہ ماریا کہ زندہ باد حبل۔ اس بت نوں سب تو زیادہ منتے سی، کعبے دی چھت تے انہوں رکھیا سی، باقی بت دوالے سی۔ حبل زندہ باد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبوا، حضور نے جدوں نے آخیا نا حضور فوت ہو گیا ادو تو روکیا سی، مگر اس گل تے آخیا ہن جواب دو، یہ خدا دی توحید دا معاملہ، ہن نہیں چپ رہن دا وقت۔ قالوا ما نقول، لوگوں نے آخیا اسی کی کہیے پھر؟ آپ نے آخیا او لو حبل آندا، حبل تیری شان بلاندا پہ، قولوا اللہ اعلیٰ وعدہ، حبل نہیں بلند، اللہ سب تو اعلیٰ اور دا مرتبہ سب تو بلند ہے۔ قال ابو سفیان لنا العزا ولا عزا لکم، پھر انہیں آخیا ساری عزا دیوی ہے تہاڈی کوئی عزا نہیں۔ یہ طائف کی طرف مندر سی، بہت بڑا کعبے کی طرح سی، اونٹاں دیاں قطاراں تے گائیاں بکریاں، جویں حجی کھڑدے سی مکے ادا جاندے سی، اتنے جانور قربان ہوندے، سب چڑھاوے زیادہ عزا دے ہوندے سی، اور وہ بڑے مہان سی، بڑے وہ کمرے سی جتنے نظراں زیادہ جمع ہوندیاں سی۔ کہنے لگا ساری عزا ہے تہاڈی مسلمانوں کی کوئی عزا نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب، حضور نے آخیا انہوں جواب دیو، کہنے کی کہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، تو عزا نوں روندا پھرنا، ساڈا مولا اللہ ہے، تہاڈا کوئی مولا نہیں۔ قال ابو سفیان یوم بیوم بدر، اسے انہیں پھر آخیا کہ بدر دے دن دا بدلہ ہو گیا، اس دن اسی ہارے سی، ساڈے بندے مرے سی، اج وہ پوری ہو گئی، والحرب والسجال، اور جنگ اتنا ہی ہے، کدی کسی دا پڑا چک گیا، کدی کسی دا۔ تے نال انہیں آخیا وَتَجِدُونَ مُسْلَةً، صحیح بخاری دے اندر ہے کہ تسی ویکھو گے کہ تہاڈیاں لاشاں دے نک کن کٹے گئے، انہاں دے پیٹ چاک کیتے گئے، لاشاں بگاڑیاں، لا مامر بہا، میں حکم نہیں دیتا، یہ لوگوں نے اپنے طور پہ سارے بندہ کرتا، ولم تسو نے حکم نہیں دیتا، مگر مجھے برا بھی نہیں لگا جی انہوں نے کیتا تو ٹھیک ہی کیتا۔ اگ یہ سمجھو 350 صفحہ 7ویں جلد ہے، اور حدیث نمبر کے اندر بات آؤں 4043۔ اے صرف ہے نمونہ اج دا جمعہ برباد کر رہا، یہاں لوگوں کے علم دا حال انہوں دسیا جائے تو کچھ سکھو، اس علم دے سارے کتاباں رسالے نہ لکھا کرو، میرا کچھ نقصان نہیں کرنا، خدا دے ہم پیشی ہونی ہے، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر معاملہ اللہ دے سپرد سے میں بھی پوچھ لینا، تسی پوچھ لینا۔ اگے پھر حافظ صاحب نے شرح کر دیا 352 صفحے سے دسیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ بھی کڈیا، خرجت ہند والنسوۃ معہا یمسلن بالقطرہ، یہ پوری ٹیم ہی عورتوں کی نال آئی سی دلیری دین لئی، کہ بدر تسی ہار گیا سی، انہوں نے بڑے زیورات پہنے، دفاں کول رقص کر دیا، میدان سے ڈانس آئیاں، تے نال آخیا بسی آسمان دیاں بیٹیاں ساری بڑی شان ہے، جی اگے ودو گے سینے نہ لاواں گے، اپنے مردوں اگے نٹھو گے تو ساڈا تہاڈا پھر زندگی پر ساتھ کوئی نہیں، طلاق ہی سمجھاں گے اسی، بغیرتی نہ وکھاؤ۔ بعد جسے شہید ہو گئے تو پھر ہند نکلی، نال دوسری عورتیں نکلیاں، یمسلن بالقطرہ، جڑے شہید ہوئے سے انہوں دے نک کن کٹے، انہوں دے پیٹ چاک کیتے، جلدان آذان والا انف، کان بھی کٹے والا نک بھی کٹے، حد تخذ ہند من ذالک حزما و قلائد، ہند نے پھر وہ نک کن لے کے اپنی کمر دے گردی پیٹی بنائی پرو کے، وہ بھی بدھی، اور اپنے سر گل چی وہ تعویذاں دی طرح پایا، وات حزما و قلائدہ اللہ دی کنال علیہ وحشی انزال ولا قتل حمدہ، تے جس وحشی نے حضرت حمدہ انہوں شہید کیتا سی، انہوں پھر جڑے اصل سونے چاندی دے ہار لے آئی سی انعام دے طور دیتے، کیا تیری نیکی دا بدلہ، و بکرتن قبل حمزہ فلا کرتا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلیجہ کڈیا، انہوں چبایا، فلم تستطیع تسی کا لگا نہیں سکی انہوں اندر، فلا فضا پھک دے، اے سمجھو 350 صفحے تو پڑھیا، صحیح بخاری تو دی شرح، اے مولوی اسحاق دا کڑیا افسانہ یا کسی کذاب دا کذابہ نہ نبڑ دے رہو نا، امام بخاری نہ نبڑو، حافظ ابن حجر نہ نبڑو، تے اللہ تو ڈر جاؤ، میری ضد جویں انے ہو کے نا دین ایمان اپنا خراب نہ کرو، میں بھی محتاج ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دعا کرا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بزرگ سی چوٹی، دیکھو انہوں نے سجدہ صاحب لی کہڑی دعا تجدید کی، کیونکہ کسی حدیث نہیں آؤں بھی جڑا بھلدا سجدہ سی وہ کی حضور پڑھ دے، ابھی فرض کر لیا سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کہیں سی، ذکر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ عالم سی، نیک سے، انہوں نے بڑی گل پسند آئی کہ یہ سجدہ غلطی ہے، اس تو انہوں نے یہ کہنا، میں بھی کہنا تسی بھی کہو، ہر بندہ یہ کہے کوئی نہیں خدا جڑا غلطی تو پاک ہوئے، لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام آخیا صرف میرا رب ہے جنہوں مغالطہ نہیں لگتا تو نہیں وہ بھولتا، بندے بھول جاندے، وہ پھر ویکھ کے ویکھ سکتے میری غلطی تو انہوں ٹھیک کر۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے سبحان من لا یسہو ولا ینسا، پاک ہے اللہ جنہوں نہ صاحب ہوندا مغالطہ ولا ینسا نہ وہ بھولدا، باقی سارے جڑے نا انہوں نے مغالطہ بھی لگ جاتا تو بھول ہی جاتے۔ مثال سارے لیے سمجھو یہ بے ادبی ہے، اسی نبی علیہ السلام دا حوالہ دیئے، سردار ہے ساڈے، ایک جگہ سے بیٹھے جی بندے ماری یار تھی سنی شیعہ وہابیاں جی پھسے جی، کس طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری خلق کو حق نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، جدوں تیرے کریکٹر کا بیان کیتا کہ اللہ کے رسول تیرا اخلاق کی ہے تو قرآن چاکھا انک لعلی خلق عظیم، کسی نے نہیں آکھا کہ خدا عظیم ہے خلق، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، ظاہری شکل جڑی خلق وہ سونی بنائی، کریکٹر جڑا انہوں عظیم کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، جنہیں تینوں بنایا وہ قسم ہے، نہ تیرے ارگا انہیں پہلا بنایا تو نہ بعد کے بنا، مگر خود نبی علیہ السلام دا کی حال، دین مکمل کر لی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی پلوایا، اگر اللہ چاہتا تو رسولہ نہ پل دے تو ساڈا یہ چیپٹر سیدہ صاحب دا نہ سانوں ملتا، پل ہو جانے بعد پھر کی کری کتوں لب دے پھر۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی طاری کیتا اور ایڈی کتاب بنائی جارک مولانا اپنے احمد یار گجراتی نے بریلوی، مگر مندا یار جڑا تسی وکھاؤندے آ گل حضور نوں پتہ نہیں لگا، سی مننے کہ صاحب نسیان اور ظہول نبی دی ممکن ہے کہ انہوں گل یاد نہ رہے یا مغالطہ لگ جائے یا ظہول اینا رش ہوئے کاروبار دا وہ خیال نہ رہے جال حق چلیے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کئی باری نماز پڑھائی، ساڈے لیے دین مکمل ہو گیا، ایک باری 2 رکعتاں تے نہ بیٹھے کھڑے ہو گئے، ایک باری 3 تے سلام کہہ دیتا، ایک باری 5 پڑھاتی ہیں، کئی باری اس طرح کے نسیان ہوئے، اور صحابہ کرام اس پاروں پہ اللہ دے رسول ہے، دین تازے تو زیادہ اترتا پتہ نہیں حکم ہی آ گیا ہوئے، کدی نماز ود دی ہے کدی گھٹ دی، تمہیں پتہ نا نماز جدوں فرض ہوئی ہے اسے 11 ہی رکعتاں سی، مکے جدوں تہجد دی ہے پہلا نماز سی صرف وہ بھی 11 رکعتاں ہی، انہوں پھر 5 حصوں تقسیم کرتا، معراج دی رات تہجد نفل کرتی 5 حصے بناتے، 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 3 مغرب 2 عشاء، مغرب 3 ہی رہی ہمیشہ تو، کیونکہ اللہ وطر ہے تو وطر نو پسند کرتا کہ گنتی جدوں ہوئے دعاں تے تقسیم ہوندا جاوے شرک، اور آخر تے ایک بچے کہ اللہ وحدہ لا شریک، کھجوراں بھی تے نبی علیہ السلام چھوٹی تے تاک ہی کھاندے، اور حکم بھی اب تاک تے رہا کرو تاکہ تھوڑا ذہن رہے سارے مالک دا کوئی شریک نہیں، جن مرضی جوڑے ہوندے جانا آخر ٹوٹ جانے ہیں اس کلے رہ جائے۔ تو 11 سی وہ پھر 5 نمازاں تے تقسیم ہو گئیں، مدینے شریف آ کے دوسرے سال پھر جو ٹھکانہ مل گیا امن ہو گیا سخنا بہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ دے اشارے نہ 2 رکعتاں ود گئیں، 2 ظہر نہ ود گئیں 2 عصر نہ 2 عشاء نہ، مغرب نہیں ہلی، تے فجر جڑی سی اللہ تعالیٰ نے آخیا بھی اینوں 4 نہ کرو، یہ 4 کر کے ہمیں لمبی پڑھن دی بجائے یہ قرات لمبی کرو، قرآن لفظ یہ قرآن زیادہ پڑھو، تاکہ اسے تو ہی نبی علیہ السلام فجر دی نماز 60 تو لے کے 100 تک اوسطاً تلاوت کرتے تھے، اور ٹھہر ٹھہر کے وہ نماز لمبی کرتی، باقی 2 رکعتاں جڑیاں سی وضاحت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی آؤندی سی احکام بدلتے، صحابہ ادب پاروں چپ رہے، کئی جڑے کالے کالے جو اٹھ کے بھی چلے گئے، نکل گئے مسجد چوں، دلیری نہیں کسی نے کی۔ میرے رسول اللہ نے پوچھیے کہ کیوں اس طرح ہوئی نماز دعاں تے سلام پھر گیا، یا وچوں تسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا 3 ہی پڑھیاں گئیں، خاموش۔ اس ایک بندے اللہ دی اتنے رحمت ہوئے خرباق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیری کی تھی، انہیں آخیا اللہ دے رسول نماز اللہ دے حکم نہ بدل گئی ہے یا تسی پڑھ گئے، کو سرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول، حکم ہی آ گیا تھوڑی پڑھنا یہ بھول گیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے علم دے مطابق آخیا نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھلا، ہوں جی مرضی جو مرضی عقیدے بنوا پھر دین جو کچھ لکھیا پڑھیا وہ مگر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے پویں عرش عظیم دی خبراں دے جدوں چاہے بشریت دی اظہار کر دے، رب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا جدوں نے ضد کی نا منی دعا چ ایک گل ہوئی ہے سادہ کدو لی رہا یہ لمبے ہاتھاں والا خرباق جڑا سچا ہے، لوگوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ سچا، ادھا ہی نماز جڑی کم ہو گئی، آپ نے دوبارہ منہ کعبے نوں کیتا، لوگوں نے صفاں بدیاں، نویں نماز نہیں پڑھائی۔ ہوں سارے جو بندی دوست وغیرہ نہ حنفیت دے پابند ہے نہیں گلاں باتاں کر لے پھر انہوں نویں سرے پڑھنی پہ غلط بات، اینیاں گلاں باتاں تو بعد کوئی نویں نہیں پڑھائی، رہندی پڑھائی، اور آخر تے سجدے صاحب 2 کر لے، تو اسے فرمایا انما انا بشر،
میں بھی ایک بشر ہاں، انسا کما تنسون، جویں تسی بھل جاندے جے میں بھی بھل جانا، فیضا نسیت و فذکرونی، میں جدوں بھل جاواں تے یاد دلا دیا کرو، ایویں چپ نہ رہیا کرو۔ اے تسی صحیح بخاری تو لے کے جڑی مرضی کتاب اٹھا لو، کتاب صاحب کر لو، بھلن دا بیان آپ پتہ لگدا جے۔ اور بعد جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز دونوں سے سلام کہتا، اور سلام کہہ کے حضرت اسود نوں چل پے کہ بوسا دیاں، وہ دونوں نے دعائی دیتی بھی عبداللہ رکت رہندی ہے، پھر ادا ہی سدھے ہوئے لوگ بھی ہوئے رہندی ایک پڑھ لی تو سجدہ صاحب کر اس تو سلام پھر گیا ہوئے، تسی گلاں کر لیاں ہونا، تانوں آپ چیتا آ گیا یا کسے پاویں 10 منٹ گزر گئے نا، پاویں تسی کتے چلے اوتھے سدھے ہو کے جڑی رہندی نا وہ پڑھ کے سجدہ صاحب کرو، جو صحیح سنت ہے، کچھ نہیں بگڑیا، جو تسی بولے چلے جے نا، یہ سارا نسیان ہی ہے کہ تسی بھلے پھردے جے، جان بوجھ کے کرو نماز برباد۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام سے تو نسیان دا شکار ہو جاندے، میری تہاڈی کی حقیقت، کوئی ایمانداری نے اگر بتایا کیا مسئلہ، بسم اللہ کتاب دیکھ کے انہوں ٹھیک کرنا، کوئی برائی نہیں، مگر اس طرح کہ جڑا واقعہ ہر کتاب جا صحیح بخاری جا تو وہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ بالکل نا بے علمی اور جہالت ہے، یہ میں خواہ مخواہ فطور پاؤنا جڑا نا، آپ بھی پریشان ہونا، لوگوں نے خواہ مفت بنتے پھردے دیندے پھردے وے، پڑھو جی مولوی صاحب لوگ سنتے پھردے، آؤ دائر میں ہوں سارا رسالہ بچوں دے دیں گے، باقی جنہاں نا سب کن پوچھ لو، اور غلطیاں کڑیاں گرامر کی غلطیاں، اور لکھا کی ہے تسی بھی اس پڑھتے جے کئی سکول بھی اتنا گرامر کی غلطیاں، حمزہ پایا اے سن لو، جتھے حمزہ پایا بے وقوف آدمی بالکل ڈکشنری تو نہ وقف ہے، گرامر حمزہ کوئی نہیں ہے، GRAMMAR گرامر، لغت بھی ڈکشنری جی پھر حضور لگا سارے گرامر لفظ ہے، گرامر نہیں، جڑا بھی لکھا گرامر سکول نہیں، علم ہے نہیں گرامر کے نہیں، اے صفحہ دے سر گرامر کی غلط، یہ صرف میں تد دسنا بھی علامہ جڑے ہیں دوراں یہ اپنے علم ٹھیک کرن، کچھ سکھ لین، ایویں وہ جہالت دیاں گلاں جڑیاں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لبیک کے بارے اگے کہتا تشریح کر دیں بے لبیک یہ محلن منصوب ہے، جنہوں کوئی عربی زبان دا پتہ دے ناو نو جاننا پوچھے محلن منصوب جانتے بھی کنوں آدھی، عربی زبان جتھے کوئی لفظ آوے اتنے پیش ہوئے یا زیر ہوئے انہوں کہاں گے لفظاً یہ جڑا نا مجرور ہے زیر ہے یا یہ پیش ہے مضموم ہے، مگر محلن منصوب ہے، جس جگہ تے ہے گا نا پوزیشن ہے جی مفعول ہون پاروں زبر دی، جویں قرآن مجید اسی پڑھیے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ ہن بے لگی ہے تے رؤوس نوں اسی زیر نہ پڑھ لیں، اینوں کہنا لفظاً اے مجرور ہے، سین جڑا ہے لفظاں چ زیر ہے، مگر اصل مقام دا کی ہے، اصل فتح دا زبر دا، کیونکہ وَامْسَحُوا دا مفعول ہے، اینوں کہنے کہ محلن منصوب ہے، پوزیشن ہے جڑی ہے وہ زبر دی ہے، مگر عربی قاعدے کے مطابق لفظاً مجرور ہے، تو لبیک محلن منصوب نہیں، یہ لفظاں کی منصوب ہے، بے لفظ سی لبینا کا لام نون جڑا پھر اضافت پاروں جدو مضاف پھیلایا تو نون ڈگ گیا لبیک رہ گیا، اگر یہ محلن منصوب ہوں تو پھر لبا کا اصل حالت ہوں جس طرح الف ہوں رجلان، جدوں رجلین ہو جائے وہ لفظاً منصوب ہے، یہ نہیں محلن ہے، وہ لفظاں کی پتہ لگ گیا بھی یہ جڑی آ گئی ہے الف دی بجائے لفظ نے حرکت دستی ہے، تو یہ علم دی صرف گل دسنا تواڈے لیے یہی ہے بھی یہو جہاں عام گلاں جڑیاں جنہاں نے صرف لوگوں کا بھی دماغ خراب کرنا، اور قرآن پاک سے بات آئی بڑی شکایت دی اللہ نے کی ہم ینہون عنہ ینہون عنہ، آپ بھی نبی تو دور رہندے اور خلق خدا نوں بھی روک دے، اس تو جو کوئی نبی دا نائب بھی حضور دے پیراں دی خاک بھی کوئی سچی گل دسدا ہوندا نا مولویاں کوئی ہوئی کہ ڈونڈی پٹ جو ایک کافر ہے بے دین ہے، جس جہاد کیتا جس امت کوئی نیک کام کیتا تاریخ پڑھ کے ویکھ لو فتوی فتوی، ساڈے اس ملک دے اندر سکھاں دے خلاف پھر انگریزاں دے خلاف سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریک اٹھی، مولوی حضرات کٹھے ہو گئے اور وہ اثر ہون 200 سال تک ہی باقی ہے، بے وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، رسول اللہ دے جہاد تو کنی کترائی نہ نکلے حجریاں تے، انہوں نے بدنام کیتا کی انہوں دا ساتھ دیندے جی وہابی، وہ بیچارے شہید ہو گئے، اس وقت دہلی دے اندر خواجہ میر درسی سودا، انہوں نے اس وقت شعر پھر لکھے، وہ بھی سنا کے میں بند کر دوں، سودا کہ مارے عشق میں شیریں سے کوہ کر بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا،
کہ جدوں شیریں نوں حاصل کر لی وہ فرہاد نے کیا تو انہاں کہا نہر کھود کے لیا تو دودھ دی نہر بلا تو جدوں نے کھود کے بناتی ایک بات سمجھائی کہ ایڈی محنت کرتی پھر اطلاع دیتی شیریں تو مر گئی انہیں مارا پیشہ اپنے سر بیچارہ مر گیا انہوں ناکام کر دیتا اتنے پھر لکھ دے سودا کے مارے عشق میں اور جڑی عشق کی بازی سی سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا جو نہیں بھی انہوں حاصل کر رہا انہیں کمال سے کر کے بخاتی کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بعد اے روح سیا تو سے تو یہ بھی نہ ہو سکا تسی جو نہ بھی نہ کر سکے جے نہ سر کٹائے اتنے آرام نہ انگریزاں دیا نوکریاں سنبھال لئیاں تو تسی فتوی دین جو گئی اس تو گلے اور شکایت والی کوئی بات نہیں اللہ انہوں نے رحمت کرے مینوں بھی ہدایت دے باقی دکھ والی بات ہے کوئی دین دا کام کرو جنا خلق خدا دا فائدہ ہوئے یہ جہاں رسالے اور کتاب میں لکھ کے کی عاقبت نو خراب کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد علیہ وسلم کوئی بات چیز ہوئی تو پوچھ لے درست کر لو اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ 10 منٹ ہے کہ جو چیز پوچھ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ تعالیٰ دی مشیت غالب ہے پچھلے جمعے بارش اینی ہوئی بیا ساری گڑی بھر گئی پھر بھی کچھ بندے ہمت کر کے گھٹنوں تک بیچارے ڈبدے آ گئے پانی بہت سی مگر وہ جڑا اعلان سی ایک مسکینہ واسطے کہ وہ بیوہ کوئی وہ ہور حامی نہیں ہسپتال زندگی اور موت کی قسم کے مبتلا تو 4000 اس میں صرف اکٹھا ہویا تو حاجی صاحب نے بھی کیا تو جے لوگوں میں ایک جمعہ ہور اس لیے کہہ دیو اج دا جمعہ میں اس بی لیے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس مسکین بیوہ دی مدد کر دیو میرے اور تواڈے آقا مولا اللہ دے رسول نے انگل جوڑ کے اس طرح کیا سی کہ میں اور بیوہ دی امداد کرنے والا قیامت دن اس طرح جنت ہوں گے بڑی بڑی گل ہے حضور دا ساتھ نصیب ہوگا امداد کرو اس پین دی کوئی وہ کماؤن والا نہیں نہ کوئی بارش ہے ہسپتال سے ایک جس دوست نے توجہ دلائی اللہ اس پہ بھی رحمت کرے انہوں اجر دے بڑی اچھی سفارش ہے اس غریب بی بی دا اس دسے ہے کی سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ بیان کر دیں کچھ لوگ درمیان میں ایک سلام کرتے اس کا کیا ثبوت چلو مسئلہ صاحب دا آ گیا سی تو یہ ساتھی نے پوچھ لیا سجدہ صاحب جس طرح عام طور سے سارے ساتھی کر دینا عبدو و رسولوں تک پڑھ کے پھر ایک پاسے سلام پھیر دے تو مڑ کے سجدے کر لیں گے یہ رب جاندا جے بڑے بڑے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاباں لکھ کے تو لوگاں پوچھا حوالہ نہیں نکلیا کوئی یہ ثبوت نہیں دے سکے یہ وچ ہی تسی سجدہ صاحب کر لگ پہ جی درود شریف رہندا دعا رہندی ہے نماز دا حلیہ ہی بگاڑ دیتا جڑی غلطی ہو گئی سی ہو گئی ہے وہ تدارک اور تلافی سلام تے جا کے کرنا نماز باقی مکمل کرنی ہے التحیات درود شریف دعاواں پڑھ لینیاں ہن سلام دا جسے وقت ہے اس وے سجدہ صاحب دا بیڑا وہ دونوں سنت ہے اللہ دے رسول نے دونوں طریقے کیتے سانوں بھی دعا دی اجازت ایک پاسے بھی سلام نہ کہو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ پھر اٹھو پھر دوسرا سجدہ کر لو مڑ کے اٹھ کے سلام کہہ لو یا سلام کہہ دیو پھر اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کرو مگر اس تو بعد پھر نئے سرے تو سلام جڑانا عبدو و رسولوں تک پڑھ کے پھر وہ پینا جی سلام تو پہلا کرو تو کچھ نہیں کرنا صرف 2 سجدے کر لینے تو سلام پھیر دینا وہی نماز دا سلام ہے وہی سجدہ صاحب دا اگر سلام پھیر کے کرنے یہ بھی سنت ہے پھر 2 سجدے کر کے باؤ التحیات للہ تو لے کے عبدو و رسولوں تک پڑھو اعلیٰ نہ بھی پڑھو تو سلام اٹھ جائیں پھر دو بھی ٹھیک ہے مگر پڑھ لینا بہتر ہے پڑھ کے پھر دوبارہ سلام پھیرو پہلا نماز دا سی یہ سجدہ صاحب اللہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 15 روزہ اجتماع ہوندہ انشاءاللہ یہ بھی 5 تاریخ نو 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے عورت کا بیان ہو چکا اے اپنے دوست وقار صاحب نے رسالہ مرتب کیتا اذان دیتی نے بھی اٹھ کے کوئی دین دا کام کرو تے کافر دنیا غالب آؤندے جاندے دجالی زمانہ ہی آیا نا عجیب و غریب حرکتاں کر دے جے انہوں نے رسول کریم علیہ السلام نے جڑا حدیث پاک فرمایا کہ جڑا سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں اور یہ آخری 10 آیتاں پڑھے انہوں دجال دا فتنہ متاثر نہیں کر سکتا جن نے مرضی اسے امتحانات ناشا ہونا دجال دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انہوں نے انہوں نے تعالیٰ ترجمہ تشریح کی ہے بسم اللہ اردو سے مولوی فقیر اللہ صاحب کو پے ہونے جاندے لئی جاؤ اور حج دے بھی دن نیڑے آ گئے جانے شروع ہو گئے ساتھی میری لکھی کتاب ایک چھوٹی سی
ہن زیادہ وڈی آ گئی جی، سارے مسائل جنہاں دی لوڑ پیندی وہ بیان ہو گئے، وہ بھی جڑے جڑے ساتھی کو حج تے جا رہے وہ لے لے، یا کسی دا دوست جا رہا لئی جاوے انہوں نے پہنچا دے، تاکہ حج دا سفر جڑا نا ہمیں ضائع نہ جائے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت کے مطابق ہو۔ اندازہ کرو کہ امام ابن تیمیہ اینے وڈے عالم سی، حج کیتا مگر مڑ کے آ کے ویکھیا یار سارا حنبلی طریقے تے ہو گیا، سنت دا تے نام نشان نہیں، پھر آپ کتاب لکھی کہ صحیح حضور دی سنت ہے، تو مڑ کے جا کے کیتا، اینوں میں برباد نہیں کرنا، بینا خرچ بھی ہوئے تو میں زائد ہے، سنت رسول کریم علیہ السلام تے ایک ایک گل بندے تک پہنچا دیو، میری ضمانت ہے کسے شے تے دم نہیں، جو مرضی ہو جائے نا، انہوں نے خوشبو لا لی، انہوں کو سب غلطی، اللہ کو معافی منگے، اے جڑا ہوں اتنے بھی بکرا چاہے سب جعلی، اللہ دے دین نے یہ بکرے نہیں پائے، یہاں بکریاں دا سنا کے ایک ساتھی نے میرے سامنے آخیا بھی یہ چینج معلوم ہوں پہلا جہاز ایک بکریاں دا پرے تو پھر حج نوں ترے، ہر شاید دامی دا داڑھی نوں اگر وضو کردہ کوئی وال ڈگ گیا جی اینے تے صدقہ تے اتنے دم کچھ نہیں، تسی خارش کرو ساری داڑھی ڈگ جائے نا کچھ نہیں، کینچی اور اسطرے نہ منڈاؤ گے وہ حل کر کسر ہے، وہ حرام ہے۔ صرف ایک شاید اللہ اور دے رسول نے دند پایا کہ اگر قربانی ذبح ہونے تو پہلے تسی سر منڈا لیا نا، اتنے جانور دینا پینا تمہیں، یا وہ بجائے 10 روزے۔ اس تو امام ابن فرما دے مال کانا ربو کانا سی، تیرا رب بھول گیا، کہندا تو یہ کہنا بھی ہر گل تے یار دم پینا، جی تو صرف یہ کیا تو سر نہ مڈاؤ، یہ اگر وقت تو پہلے تسی کسی تکلیف نہ مڈاتا نا تو پھر تمہیں ایک جانور جڑا ذبح کرنا۔ اس تو علاوہ مطمئن رہو، غلطیاں جڑیاں نا اللہ معاف کرنے والا، اور ہاں بکرا یا 10 روزے اگر نہیں نا انہوں جانور نصیب تو پھر روزے رکھو گا، 6 مسکینوں کا کھانا یا 3 روزے، 10 نہیں، وہ 10 دوسرے حج کا جڑا نا۔ ایک اور گل ہے، ایک کتاباں لکھ دیں ہوں بیت اللہ شریف میں خوشبو لوگ چھڑکتے، حجر اسود سے بہت چھڑکی ہوں، آدھے توبہ توبہ بوسا نہ دیو نہ کھانے کعبے سے خوشبو تمہیں لگ جانی ہے تو دم پی جانا، حد ہو گئی یارو، خوشبو اسی آپ لا رہے ہیں اپنے بدن سے، لگی ہے تو لگتی پھرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حضور پاک کی خدمت کی تھی اور کوئی دھندا نہیں کیتا، ماں نے حضور نوں دیتا ہے، وہ آپ حجر اسود نال جا کے چمٹتے سی، خوشبو ہوندی سی، انہوں لگتی سی۔ تو دین آسان رہن دیو جویں رب نے آسان رکھیا، اینوں ایویں تنگ نہ کرو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، نیتاں نیک کرو کہ اللہ کو معافی منگن جانا۔ اے سہولتاں جڑیاں میں ہوٹل اچھا ہوئے ہوئے فلاں سب بعد دیاں گلاں ہو جان تے اللہ دا فضل ہے، ورنہ انہاں دی کوئی گل نہیں۔ امام سفیان ثوری نے کوفہ تو سفر کیتا تے پیدل حج لیا، ایڈے وڈے امام تے لوگوں نے آکھیا رسول اللہ نے بھی سواری تے سفر کیتا سی، کوئی حرام بھی تسی سواری تے سفر کر دے؟ انہاں آکھیا یار جہو جے اسی جرم کیتے تے خدا نوں مناؤن چلے، ساڈے جیسے گھوڑے غلام جڑے انہاں دے تے نک تے اگر لوگ کرا پا لیندے اور زنجیراں نال انہوں کھچ کے کھڑدے، بھی تھوڑی گل اسی پروٹوکول لے کے چلے ساری اتنے عزت ہوئے، قصوروار اور مجرم۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا، چلو غلطیاں بندیاں کھوندیاں، صدر ایوب کا ارادہ ہو گیا حج دا، تو انہیں قدرت اللہ شہاب نے آخیا کوئی کتاب لب کے دے دعاواں کی، اسی بھی دعاواں دیا کتاباں لبتے پھرتے، کوئی دعا نہیں، کسی موقع تے حضور نے کوئی دعا نہیں مکر کی۔ یہ سب مرد عورتاں بے فکر ہو کے جان، جتھے جو رونا نا اپنی بولی جڑوئی جان، رب نوں سب بنا کچھ نہیں مکر کیتا، لبیک کیا۔ وہ بھی امام ابن حزم نے آخیا، امام ابو حنیفہ آخیا بھائی تو اپنی زبان چ کہہ دینا پنجابی ہندی فارسی اللہ حاضر ہے، لبیک تیرا ہو گیا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، کوئی تعظیم دا کلمہ اللہ دا بول دے، تیرا حج بالکل دین آسان ہے جنہاں لوگاں سمجھے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جسے کہنے لگا کتاب لب دی، مڑ کے ایک دن اللہ میں بیٹھا ستایا، کہنے لگا شاپ کتاب کی ضرورت نہیں، کوئی نہ لبھی۔ میں کہا صاحب کی گل ہوئی؟ انہیں آخیا یار ایک بزرگ ملیا سی، انہوں نے آخیا ایوب تو کتاباں سناؤں جانا خدا نوں، گل تے نہیں کرنی ہے، ساری عمر تیرے حکم توڑے ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے، دروازے تے آ گئے معاف کر دے۔ اینی گل ہے خلاصہ حج دا، اور کچھ گل نہیں، نہ کوئی اور دعاواں نہ کوئی گل۔ ایک آدمی بیان کردہ مصنف ابن ابی شیبہ کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیتا، میں نہ انہوں نے طواف نہ صفا مروہ تے نہ عرفہ کچھ نہیں پڑھدیاں سنیا سوائے آ کلمہ جڑا سی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، سارے حج ہر جگہ یہ پڑھیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام بھی فرمایا کہ سارے تو اعلیٰ دعا عرفات دی ہے، اور میں اور میرے تو پہلے نبیوں نے جڑی سب تو اعلیٰ دعا کی وہ کلمہ،
جہد کچھ نہیں منگیا وہ تعریف چی سب کچھ آ گیا، جدو تو یہاں شانہ دا مالک ہے تو میں مانگ تو تیرے بوجھ جاد چوڑی پر دی۔ میدان عرفات ایک شخص دوسرے دے نال کھڑا سی، انہیں اس بندے خدا دے نوں ویکھیا، آخر تک انہیں اپنے لیے کوئی دعا نہیں منگی، مومناں لیے منگی گیا کہ اللہ مسلمانوں تے رحم کریے۔ تو بعد جن آخیا یار سارا وقت لنਘ گیا عرفات دا، تو اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی منگی۔ انہیں آخیا جدو اللہ دے رسول نے کیا بے جڑا اپنی بجائے کسی مسلمان لیے دعا منگدا نا، جڑا اتنے حاضر نہیں، اللہ وہ ایک فرشتہ کھڑا کر دیندا، جڑا ہے نال کہی جاندہ میری جاندہ کھنی قبول ہونی نہیں، فرشتہ خدا دے حکم نہ کھڑا کہ اللہ جو انہیں اپنے بھراواں نہیں منگیا نا اینوں دئی جا۔ اس تو بن منگیا ہوندی جاندی ہے، سارے عالم اسلام نہیں منگی ہے۔ ایک آدمی نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا میں طواف چ تیرا چارہ کیتا تے صفا مروہ چ بھی میری زبانوں کچھ نکلے مگر درود شریف بھی نکلتا رہا۔ امام نے کیا پھر تیرا بیڑا تر گیا، جب تو درود پاک پڑھیا اور نہیں کوئی منہ نکلا سب کچھ تینوں مل گیا جو اللہ دے رسول لی تو منگی ہے۔ اس تو بعد کہڑی کسر رہ گئی؟ تو بے فکر ہو کے ہر پڑھیا ان پڑھیا جاوے آج بھی پیدا کرے، مسکین ہے قصوروار ہے، باقی جو ہے شاید کمی نہیں ہے کسی میرا۔ مولانا فقیر اللہ صاحب بھی طرفوں کہ ذالات الریب، دل کا سرور، تفسیر عثمانی، تنقید متین، تحقیق الدعا اور بہت سی کتابیں۔ بالکل میں تمہیں دسا ایک گلدستہ ہے توحید ہے کتاباں جڑیاں ہیں مولوی صاحب نے میرے کہتے منگوائیاں تہاڈی سب بھی ضرور کیونکہ شرک دا فتنہ عام ہے۔ بہت سارے مسلمان بے سمجھی پر وہ پھنسے ہیں، وہ شرک نہیں کرنا چاہتے مگر پھنس گیا ہے، انہوں تو نجات لیے کتاباں بہت علمی ہیں، ہر شے دا جواب ہے، لے لو اللہ توفیق دی۔ اے کی سی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ صاحب کی دعا بھول گئے، بتا تو دیتی سی مگر چلو نہیں سمجھ آئی۔ سبحان من لا یسہو ولا ینسا، پاک ہے وہ اللہ جس کو نہ سہو ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا، باقی ساری مخلوق بھول بھی جاندی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی و ازواج امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم